بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 25 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 27 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ صدق الله العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الذین، وہ لوگ جو ینقضون، توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کا عہد، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کر لینے کے بعد، ویقطعون، اور وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، اس چیز کو جو اللہ نے حکم دیا، بھی جس کا ان یوصلا، کہ اسے ملایا جائے، ویفسدون، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، خسارہ اٹھانے والے۔ ترجمہ یوں ہے، جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز یعنی رشتے قرابت کو جوڑے رکھنے کا جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو توڑ ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں۔ دوسری بات، جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں۔ تیسری بات، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ چوتھی بات، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فاسقوں کی 3 صفتوں کا ذکر کیا ہے، اور ان 3 صفتوں کو اختیار کرنے والوں کا یہ انجام بتلایا ہے کہ وہ خسارے اور نقصان میں ہیں۔ ان میں ایک وصف عہد کو توڑ دینا بھی ہے۔ عہد سے عام عہد مراد ہے، جس میں اللہ اور بندوں کے درمیان عہد بھی مراد ہے، اور انسانوں کے درمیان کے آپسی وہ معاہدے بھی مراد ہیں جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے صبح قیامت تک پیدا ہونے والی تمام روحوں سے یہ عہد لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا تھا بلا، جی ہاں۔ اس عہد کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور وحدانیت کو دنیا میں تسلیم کرتا اور اسی پر قائم رہتا، مگر جو بد نصیب اس کیے ہوئے عہد کا لحاظ نہیں رکھتے اور بدعہدی کرتے ہیں وہ اس فہرست میں داخل ہے۔ اسی طرح آپسی معاملات میں جو عہد و معاہدہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ خرید و فروخت کا معاملہ، لین دین کا معاملہ، تو اگر کوئی اس میں بدعہدی کرے تو عہد کے توڑنے میں یہ بھی داخل ہے۔ بہرحال عہد کا توڑنا اخلاقی، شرعی اور قانونی جرم ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 56 میں عہد کو توڑنے والوں کو متقیوں کی فہرست سے نکال باہر کر دیا گیا۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ وہم لا یتقون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے معاہدہ کیا پھر وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 25 میں مضبوط عہد کو توڑنے والوں اور قطع رحمی کرنے والوں اور زمین میں فساد کرنے والوں کے بارے میں لعنت اور برے ٹھکانے کی خبر دی گئی ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنہ ولهم سوء الدار۔
اور جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کر کے اس کو توڑ ڈالتے ہیں اور جن رشتوں کے جوڑے رکھنے کا حکم پروردگار نے دیا ہے ان کو قطع کر دیتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ایسوں پر لعنت ہے اللہ کی اور ان کے لیے برا انجام۔ بزرگان محترم، فاسقوں کی یہ پہلی صفت ہے جس کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی۔ فاسقوں کی دوسری صفت قطع رحمی ہے، رشتے ناتوں کو توڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار صلہ رحمی یعنی رشتہ داری کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے فضائل بتلائے ہیں، اور جو لوگ رشتہ ناتوں کو توڑتے ہیں ان کے لیے وعیدیں بیان کی گئی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تم سے رشتہ توڑ لے تم اس سے رشتہ جوڑ لو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں دنیا اور آخرت والوں کے بہترین اخلاق کے بارے میں بتلاؤں؟ وہ یہ کہ جو تم سے کٹ جائے تم اس سے جڑ جاؤ، جو تمہیں محروم کر دے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ یہ روایت بہقی میں ہے۔ یہ دوسری صفت جس کے بارے میں آپ سے یہ بات بتائی گئی۔ تیسری صفت زمین میں فساد پھیلانا ہے، یعنی معاشرتی اور اخلاقی بگاڑ پیدا کرنا ہے، جو پچھلی دو بدترین صفتوں کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ بدعہدی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، اور نتیجے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں بدعہدی کا مزاج عام ہو جاتا ہے، جس معاشرے میں صلہ رحمی کے بجائے رشتے ناتوں کو توڑنے کی عادت عام ہو جاتی ہے، اس معاشرے میں ہر قسم کا فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور اجتماعیت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کی زندگیوں میں جہاں جہاں عہد اور رشتہ داری کا لحاظ ہوتا ہے وہاں معاشرے میں سدھار اور امن و سلامتی کی فضا پائی جاتی ہے، اور جہاں ان چیزوں کے لحاظ نہیں ہوتا وہاں فساد و بگاڑ عام ہو جاتا ہے اور لوگ خسارے اور نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بزرگان محترم، ینقضون والی جو باتیں، عہد کو توڑنے والی جو باتیں ہیں، قرآن مجید کی دیگر آیتوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 56 میں کہا گیا، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ وہم لا یتقون۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 20 میں ہے، ولا ینقضون المیثاق، ان لوگوں کی جو میثاق عہد کو نہیں توڑتے ان کی تعریف کی گئی۔ اور سورۃ الرعد کی آیت نمبر 25 میں توڑنے والوں کی بات کہی گئی، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اس کو مضبوط کیے جانے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ میثاق کا لفظ بھی قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہی آیت جو سورۃ الرعد میں ہے۔ اور یقطعون والی بات جو رشتہ داری کو توڑنے والی بات بھی آتی ہے، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون، حالانکہ یہ یقطعون کا لفظ اگرچہ کہ رشتہ داری کے لیے نہیں، لیکن چونکہ لفظ یقطعون یہاں پر آیا تو ہم نے اس کو بیان کیا۔ یہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 121 میں ہے۔ اور پھر والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ والی تو آیت اس کا تذکرہ ہم نے کیا۔ اور پھر صلہ رحمی والی سے متعلق ان یوصل ویخشون ربہم، سورۃ الرعد آیت نمبر 21۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر و ثواب پائیں۔